باب نمبر 6، آرام اور کشمکش۔ آسا خداوند پر بھروسہ کرتا ہے۔ آسا یہودا یا اسرائیل کے چند اچھے بادشاہوں میں سے ایک تھا۔ ان میں سے اکثر بدکار بادشاہ تھے جو اپنے نمونے اور حکم سے لوگوں کو خدا کی پرستش سے ہٹا کر بتوں کی پوجا پر مائل کرتے تھے۔ آسا ان سے مختلف تھا، جیسا کہ تواریخ کی دوسری کتاب کے 14ویں باب کی پہلی 4 آیات سے عیاں ہے۔ اور آسا نے وہی کیا جو خداوند اس کے خدا کے حضور بھلا اور ٹھیک تھا، کیونکہ اس نے اجنبی مذبحوں اور اونچے مقاموں کو دور کیا اور لاٹوں کو گرا دیا اور یسیرتوں کو کاٹ ڈالا، اور یہودا کو حکم کیا کہ خداوند اپنے باپ دادا کے خدا کے طالب ہوں اور شریعت اور فرمان پر عمل کریں۔ بادشاہ بنتے ہی اسے لڑائی کا سامنا کرنا پڑا۔ یہ لڑائی روایتی دشمنوں مثلاً فلسطینیوں یا مدیانیوں کے خلاف نہیں تھی، بلکہ گناہ اور بت پرستی جیسے طاقتور دشمنوں کے خلاف تھی جو خدا کے لوگوں میں سکونت کر رہے تھے۔ یہ ایک حقیقی لڑائی تھی اور اس میں خدا نے آسا کو فتح سے ہمکنار کیا۔ نتیجے میں 10 سالوں تک دوسری اقوام کے ساتھ امن رہا۔ خداوند کے لوگوں نے آرام کے عرصے کا لطف اٹھایا، جو کہ اس زمانے میں بہت سی غیر معمولی بات تھی، مگر یہ اس بائبلی صداقت کی ایک مثال ہے کہ راست بازی قوم کو سرفراز کرتی ہے۔ جب کوئی قوم یا کوئی کلیسیا یا کوئی فرد اپنی زندگی میں خداوند کو اس کا مناسب مقام دینے کا طالب بنتا ہے تو خداوند اس بات کو بہت عزت دیتا ہے۔ آیت نمبر 6 میں ملاحظہ کریں کہ جو امن انہیں نصیب ہوا وہ خدا کی طرف سے بخشا گیا، اور آسا اس بات کو سمجھتا تھا۔ ہم اس کے طالب ہوئے اور اس نے ہم کو چاروں طرف امان بخشی۔ تواریخ کی دوسری کتاب اس کا 14واں باب اس کی 7ویں آیت۔ بائبل مقدس کہتی ہے کہ شریر کے لیے کوئی امن نہیں ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ جو شخص گناہ کے تابع ہو جاتا ہے اور خدا کی محبت اور اس کے فضل سے خارج زندگی گزارتا ہے، اسے کبھی بھی روح کا چین اور آرام نصیب نہیں ہوگا۔ وہ ہمیشہ قید میں اور گناہ کا غلام رہتا ہے۔ اس کی مرضی آزاد نہیں ہوتی اور اس کی آنکھیں خدا کی اچھی چیزوں کے لیے اندھی ہو جاتی ہیں۔ وہ مادی اسباب کے اعتبار سے تو ترقی کر سکتا ہے، مگر اسے حقیقی آرام نہیں ملتا۔ ایک سرگرم آرام۔ مسیحی جانتا ہے کہ آرام صرف یسوع میں ملتا ہے۔ نجات دہندہ نے کہا، میرے پاس آؤ، میں تم کو آرام دوں گا۔ مگر یہ امن و آرام غفلت اور سستی کا آرام نہیں ہے۔ ہم آیت نمبر 7 میں دیکھتے ہیں کہ آسا نے آرام کو اپنا دفاع مضبوط کرنے کے لیے استعمال کیا۔ اسی طرح سے مسیحی جانتا ہے کہ خدا کے بخشے ہوئے آرام کو برقرار رکھنے کے لیے لازم ہے کہ وہ ہمیشہ اس بات کے لیے مستعد رہے کہ گناہ اس کی زندگی میں کام نہ کرنے پائے۔ اس لیے لازم ہے کہ یسوع زندگی کا خداوند اور بادشاہ ہو اور دل پر صرف اسی کی حکمرانی ہو۔ اس میں دعا اور بائبل کے مطالعہ کے وسیلے سے مسیح کے ساتھ مستقل رابطہ اور خدا کے لوگوں کے ساتھ باقاعدہ یگانگت اور رفاقت شامل ہے۔ اس طریقے سے ہم اپنا دفاع مضبوط کرتے ہیں۔ گناہ کے ساتھ کسی قسم کی صلح کا معاہدہ نہیں ہو سکتا۔ مسیحی اس کے خلاف لڑتا ہے اور یہ لڑائی بنیادی طور پر اس کے دل و دماغ میں ہوتی ہے۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ اس لڑائی میں خدا کا اطمینان اور آرام اور زیادہ جلالی اور عظیم الشان بن جاتے ہیں۔ یہ آرام آرام دہ کرسی کا آرام نہیں ہے، اور نہ ہی ایسا آرام ہے جو ایماندار کو بیرونی دباؤ سے محفوظ بنا دیتا ہے۔ آسا کو 10 سال کا یہ آرام ملا کیونکہ خداوند نے اسے بخشا تھا، مگر پھر آیت نمبر 9 میں ہم پڑھتے ہیں کہ اس کے مقابلے میں زارے کوشی 10 لاکھ کا ایک بہت بڑا لشکر لے کر آیا۔ بائبل مقدس میں مذکور سب سے بڑے لشکروں میں سے یہ ایک ہے۔ ایسا کیوں ہوا؟ کیا یہ اس سبب سے تھا کہ آسا نے گناہ کیا تھا اور یہ اس کی ایک سزا تھی؟ اس کہانی کے تناظر میں ایسی کوئی بات نہیں پائی جاتی جس کی بنا پر ایسا سوچا جائے۔ پھر ایسا کیوں ہوا کہ اس خدا پرست کو اور ان لوگوں کو جنہیں وہ خدا کے پاس واپس لایا تھا اچانک ایک ایسے دشمن کا سامنا کرنا پڑا جو ان کے پہلے دشمنوں سے کہیں زیادہ طاقتور تھا؟ یہ بات واضح ہے کہ خدا نے ایسا ہونے دیا، مگر سزا کے طور پر نہیں بلکہ حوصلہ افزائی کے طور پر، تاکہ وہ اپنے لیے اس کی محبت اور نگہداشت کو جان سکیں اور یوں پہلے سے زیادہ آرام اور اطمینان پا سکیں۔ بنیادی اسباق۔
ہم میں سے اکثر میں یہ رجحان پایا جاتا ہے کہ ہم ہمیشہ مشکلات کو ایک بھیانک چیز کے طور پر دیکھتے ہیں، نہ کہ خدا کی محبت اور پروردگاری کی نئی گہرائیاں دریافت کرنے کے مواقع کے طور پر، جیسا کہ وہ بعض اوقات ہوتی ہیں۔ کچھ ایسے بنیادی روحانی اسباق ہوتے ہیں جنہیں ہم اس وقت کبھی بھی نہیں سیکھ سکتے جب حالات اچھے جا رہے ہوں۔ ہماری ضرورت یہ ہے کہ مسائل اور مشکلات ہمیں یہ سکھائیں کہ خدا میں حقیقی بھروسہ کیا ہے۔ مشکلات میں ہم خدا پر بھروسہ کرنے کا عملی طور پر تجربہ کرتے ہیں۔ وہاں ہماری تمام کثافتیں اور کمیاں جلائی جاتی ہیں اور ہمارے پاس سوائے خدا کو دیکھنے کے اور کوئی چارہ نہیں ہوتا۔ ہو سکتا ہے یہ کوئی خوشگوار تجربہ نہ ہو، مگر یہ روحانی طور پر ترقی کرنے والا تجربہ ہو سکتا ہے اور اسے ہونا بھی چاہیے۔ ایک اور سبق یہ ہے کہ روحانی آرام اور برکت خطرناک ہو سکتے ہیں۔ ان میں خود اطمینانی، آسودہ خاطری اور خود پسندی میں پڑ جانا آسان ہوتا ہے۔ آیت نمبر 7 اور 8 میں آسا پر نظر ڈالیں۔ لکھا ہے کہ اس کے شہر مضبوط تھے اور اس کی فوج بہت بڑی تھی۔ یہ کوئی پیتل کے بنے ہوئے سپاہی نہ تھے، بلکہ 5,80,000 جنگجو آدمی تھے۔ ضرور بادشاہ ان پر فخر کرتا ہوگا، اور اس کے لیے ان پر تکیہ کرنا اور یہ سوچنا آسان تھا، کیونکہ ان کی قوت اس کے تحفظ اور امن کی ضمانت تھی۔ مگر اچانک اسے ایک فوج کا سامنا کرنا پڑا جو صریحاً اس کی فوج سے بڑی تھی۔ ایک ہی لمحے میں اسے محسوس ہونے لگا کہ اس کی بڑی کامیابیاں تو کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ جب ہماری زندگی یا کلیسیا میں روحانی برکت ملتی ہے تو ہمارے لیے یہ آزمائش ہوتی ہے کہ ہم آرام سے بیٹھ جائیں اور اپنے آپ کو محفوظ سمجھیں، یا اپنے آپ کو اپنے سے کم خوش قسمت مقدسین سے بہتر سمجھنے لگیں۔ لیکن اگر ہم اپنی آنکھیں کھولیں تو اپنے گرد دشمن کی قوت دیکھیں گے۔ گناہ اور بے یقینی کی ایک بھاری فوج ہے جو زارہ کی نسبت کہیں زیادہ طاقتور ہے، اور آسا کے دشمن کی طرح ہمیں تباہ کرنے اور ہر اس کام کو تباہ کرنے پر تلی ہے جو خدا نے ہمارے لیے کیا ہے۔ شیطان کو جتنا غضبناک ایک مسیحی یا خدا کی مبارک کلیسیا کرتی ہے، اتنا کوئی اور چیز نہیں کرتی۔ خدا پر اعتماد۔ لہذا ہم کیا کریں؟ ہم آسا کے نمونے کو مد نظر رکھتے ہیں۔ وہ جانتا تھا کہ بیٹھ کر انتظار کرتے رہنا خطرناک ہوگا، لہذا وہ دشمن کا سامنا کرنے گیا۔ وہ سوچ سکتا تھا کہ اسے اس وقت تک انتظار کرنا چاہیے جب تک وہ اور مضبوط نہ ہو جائے اور بہتر تیاری نہ کر لے، مگر وہ جانتا تھا کہ وہ دشمن کا مقابلہ کرنے کے لیے خود سے مضبوط نہیں ہو سکتا، اور جنگ بھی ابھی تھی نہ کہ اگلے سال۔ لہذا اس نے مسئلے کا سامنا مقابلے میں آ کر کیا۔ تاہم یہ بے وقوفی کا عمل نہیں تھا، بلکہ ایمان کا عمل تھا۔ ہم پڑھتے ہیں کہ آسا نے خداوند اپنے خدا سے فریاد کی اور کہا، اے خداوند زوراور اور کمزور کے مقابلے میں مدد کرنے کو تیرے سوا اور کوئی نہیں۔ اے خداوند ہمارے خدا، تو ہماری مدد کر، کیونکہ ہم تجھ پر بھروسہ رکھتے ہیں اور تیرے نام سے اس انبوہ کا سامنا کرنے آئے ہیں۔ تو اے خداوند ہمارا خدا ہے، انسان تیرے مقابلے میں غالب ہونے نہ پائے۔ تواریخ کی دوسری کتاب، اس کا 14واں باب اور اس کی 11ویں آیت۔ کیا آسا کا خدا ہمارا خدا نہیں ہے؟ کیا وہ خدا ہمارا خدا نہیں ہے جس نے موسیٰ اور ایلیا، لوتھر اور کیلوین، وائٹ فیلڈ اور سپرجن کی مدد کی؟ ہماری ضرورت زیادہ لوگ یا زیادہ پیسے نہیں، بلکہ خدا کو اور زیادہ پکارنا اور مدد کے لیے اور زیادہ اس کی منت کرنا ہے۔ ہمیں کہا گیا ہے کہ پس آؤ ہم فضل کے تخت کے پاس دلیری سے چلیں تاکہ ہم پر رحم ہو اور وہ فضل حاصل کریں جو ضرورت کے وقت ہماری مدد کرے۔ عبرانیوں کے نام خط، اس کا 4واں باب اور اس کی 16ویں آیت۔ داؤد نبی زبور میں اسی اعتماد کے ساتھ بولتا ہے، اب میں جان گیا کہ خداوند اپنے ممسوح کو بچا لیتا ہے، وہ اپنے دہنے ہاتھ کی نجات بخش قوت سے اپنے مقدس آسمان پر سے اسے جواب دے گا۔ کسی کو رتھوں کا اور کسی کو گھوڑوں کا بھروسہ ہے، پر ہم تو خداوند اپنے خدا ہی کا نام لیں گے۔ زبور نمبر 20 آیت نمبر 6 اور 7۔ آسا خداوند کے ساتھ اپنے تعلق سے یہ جان چکا تھا کہ خدا پر بھروسہ کرنا سب سے زیادہ عقل مندانہ فعل ہے۔ کمزور کی مدد کرنے کے لیے خدا کی مانند
اور کوئی نہیں ہے۔ کیا ہم اس بات پر ایمان رکھتے ہیں؟ تو پھر کیا ہمیں بھی وہی اعتماد حاصل نہیں ہونا چاہیے؟ ایسا اعتماد دعا میں سادگی کو جنم دیتا ہے۔ عصا خدا کو افواج کے ہجوم کی تفاصیل بتانے میں وقت ضائع نہیں کرتا۔ وہ صرف اتنا کہتا ہے کہ خداوند وہ طاقتور ہیں، ہم کمزور ہیں، ہماری مدد کر۔ یہ کس قدر سادہ انداز ہے۔ آپ کو ایسی دعا کرنے کے لیے علم الہی میں ڈگری کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کو بڑے بڑے الفاظ بولنے والی زبان کی ضرورت نہیں ہے۔ دعا سادہ مگر طاقتور تھی، کیونکہ خداوند اپنے لوگوں کی ضروریات میں ان کی مدد کرنے کو دل سے پسند کرتا ہے۔ مسیحی کا خدا سے رشتہ رسم و رواج یا قواعد و قوانین کا پابند پیچیدہ رشتہ نہیں ہے۔ یہ صرف باپ اور بچے کا رشتہ ہے۔ اس لیے ہماری مددگار کے الفاظ نہایت فطری اور موزوں ہیں۔ عصا دعا میں آگے چل کر کہتا ہے، ہم تجھ پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ ایک مسیحی کے پاس مشکلات کا سامنا کرنے کا صرف یہی ایک راستہ ہے۔ ہم اپنے علم، اپنی صلاحیت، اپنے تجربے یا اپنی تعداد پر بھروسہ نہیں کر سکتے۔ ہم صرف خداوند پر بھروسہ کرتے ہیں۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ خداوند ہمارے توڑوں اور ہماری صلاحیتوں پر نگاہ ڈال اور برائے مہربانی انہیں استعمال کر۔ ہمارا کام یہ کہنا ہے کہ خداوند تیرے سوا ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، نہ کوئی طاقت ہے، نہ کوئی موقع۔ خداوند ہماری مدد کر، ہمارا اور کوئی نہیں ہے۔ ہم صرف خداوند کے نام میں، نہ کہ کسی مبلغ یا کلیسیا کے نام میں دشمن کا مقابلہ کرتے ہیں جو ہمیں جڑ سے اکھاڑنے پر تلا ہوتا ہے۔ جو نام تمام ناموں سے افضل ہے، جس نام کی بدولت شیاطین تھر تھراتے اور کانپتے ہیں اور جہنم ہل جاتی ہے، وہ نام یسوع ہے۔ عصا کی دعا کی آخری درخواست ہماری تمام مشکلات کو ایک موزوں تناظر میں پیش کرتی ہے۔ انسان تیرے مقابلے میں غالب ہونے نہ پائے۔ عصا جانتا تھا کہ جنگ محض زارے اور عصا کے درمیان نہیں ہے، بلکہ تاریکی کی قوتوں اور خدا کے درمیان ہے۔ خدا کا جلال خطرے میں تھا۔ جب ہم اس بات کو جان جاتے ہیں تو ہماری زندگی پر حملہ آور ہونے والی مشکلات کے بارے میں ہمارا رویہ مکمل طور پر بدل جائے گا۔ خوف ہم سے دور چلا جائے گا، جو اس سوچ سے پیدا ہوتا ہے کہ تمام باتوں کا انحصار ہم پر ہے۔ خوف کی جگہ جوش کا احساس اور خدا سے توقعات لے لیں گے۔ ہم خدا کو کام کرتا ہوا دیکھنے کی توقع کریں گے۔ پھر یہ جنگ ایک استحقاق بن جاتی ہے، نہ کہ کوئی خوفناک چیز۔ ہم اس وقت با اعتماد ہو کر مقابلہ کرتے ہیں جو خدا مہیا کرتا ہے۔